ہر جگہ گفتگو یہ زیر بحث ہے موضوع ارشد ندیم، اور ظاہر ہے کہ گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا 14 اگست کو حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا تقریب میں. کیا کہنا چاہیں گے ایک بغیر حکومتی سرپرستی کے اتنا بڑا اعزاز حاصل کر لیا کھلاڑی نے؟ کہ یہی ارشد ندیم آج سے 2 سال پہلے جب کامن ویلتھ گیمز جیت کر آئے تو بیچارے جو ان کا گاؤں ہے میاں چنو غالباً، میاں چنو سے ان کے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بس میں بھر کے ہزار روپے چندہ دے کے آئے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے. کوئی سرکاری سرپرستی نہیں تھی، کوئی ہٹو بچو کا ماحول نہیں تھا. ایسے میں لاہور پولیس نے نہ صرف پنجاب پولیس نے نہ صرف یہ کہ ان کے لوگوں کو دھکے دیے، مارا پیٹا، ان کے والد صاحب کے ساتھ بدسلوکی کی. بالخصوص آئی پی پیز کا ایشو پچھلے دنوں بہت ہائی لائٹ ہوا، اور اسلام آباد اور پنڈی شہر کے اندر ہمیں بڑے دھرنا بھی دکھائی دیا. تقریباً 15 روز سے زائد دھرنا وہ جاری رہا جماعت اسلامی کے تحت، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پھر ان دی اینڈ معاہدہ کیا اور تقریباً 45 دن کا الٹیمیٹم حکومت کو دیا ہے، اور میرے خیال ہے اب 37 سے 36 دن کے پاس رہ گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ویک ان شارٹ کے ساتھ آپ کا میزبان دانیال صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہفتے بھر کی خبروں پر تبصرے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق رحمان صاحب. طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کا شکریہ. ہر جگہ گفتگو یہ زیر بحث ہے موضوع ارشد ندیم، اور ظاہر ہے کہ گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا 14 اگست کو حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا تقریب میں. کیا کہنا چاہیں گے ایک بغیر حکومتی سرپرستی کے اتنا بڑا اعزاز حاصل کر لیا کھلاڑی نے؟ جی میں سوچ رہا تھا ایک بات کہ ہمیں ایک میڈل حاصل ہوئے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ڈیسپریٹلی پاکستان نیڈیڈ اے میڈل. پاکستان کو ایک میڈل کی شدید ضرورت تھی، ایسے میں میڈل ہمیں ملا. تو ایک میڈل نے اتنا اتحاد، اتنی یکجہتی، اتنی خوشی کی لہر پورے ملک میں دوڑا دی. تو سوچئے اگر ہمارے یہ میڈل 4 5 10 12 ہوتے تو ملک کی یکجہتی کی کیا پوزیشن ہوتی. تو یہ بات سمجھنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور عوام کو بھی کہ کھیل جو ہیں دراصل وہ قومیں بناتے ہیں اس دور میں، اس 20ویں 21ویں صدی میں. دوسری بات آئیے جو آپ نے ارشد ندیم کے حوالے سے کہی. ارشد ندیم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے، ان کو جتنے اعزازات سے نوازا جائے، جتنی ان کو انعامات کی ان پہ بارش کی جائے کم ہے. لیکن یہ انعامات اس وقت کیوں نہیں دیے جاتے جب یہ ارشد ندیم یا اس جیسے کھلاڑی ایک اسٹرگل کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو بھی کہیں سے مل جائے تو ویڈیو اسکرین پہ دکھائیں کہ یہی ارشد ندیم آج سے 2 سال پہلے جب کامن ویلتھ گیمز جیت کر آئے تو بیچارے جو ان کا گاؤں ہے میاں چنو غالباً، میاں چنو سے ان کے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بس میں بھر کے ہزار روپے چندہ دے کے آئے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے. کوئی سرکاری سرپرستی نہیں تھی، کوئی ہٹو بچو کا ماحول نہیں تھا. ایسے میں لاہور پولیس نے نہ صرف پنجاب پولیس نے نہ صرف یہ کہ ان کے لوگوں کو دھکے دیے، مارا پیٹا، ان کے والد صاحب کے ساتھ بدسلوکی کی. تو یہ سپورٹ اس وقت کہاں تھی. یہاں میں ایک اور مثال دوں کہ پاکستان کی ایک اور ایتھلیٹ ہے فائقہ ریاض، بچی ہے اور پاکستانی کلچر میں بسی ہوئی بچی ہے. تو وہ بچی جو ہے وہ اسکارف پہن کے 100 میٹر کی ریس میں شریک ہوئی اور 11.72 سیکنڈز میں اس نے یہ ڈسٹنس کور کیا 100 میٹر کا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی فاسٹسٹ ایتھلیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایتھلیٹ 38 کنٹریز شریک ہوئے جس میں وہ 23ویں نمبر پہ آئی. یعنی بہرحال وہ 15 کنٹریز سے اوپر ہے. پاکستان کی نمبر 1 ایتھلیٹ ہے وہ، اور 15 کنٹریز سے اوپر ہے، اور چند ملی سیکنڈ کے ڈفرنس سے وہ یہ ریس ہار گئی. اس نے اپنے ہارنے کے بعد یہ بیان دیا، یہ انٹرویو دیا کہ میں جو ہوں وہ اپنی غلطیوں کا مجھے احساس ہے، میں اسے کور کر لوں گی. لیکن سوال یہ فائقہ ریاض آج کہاں ہے؟ کہیں گم ہو گئی. اچھا یہ خبر آپ بتا رہے ہیں، ویسے یہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہے میڈیا. جی یہی تو مجھے المیہ میں اسی کی تو بات کر رہا ہوں کہ ہم بندے کو اس مرحلے میں سپورٹ نہیں کرتے جہاں اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹرگلنگ فیس میں ہمارے یہاں کروڑوں لاکھوں ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے. ارشد ندیم موجود ہیں لیکن وہ مٹی میں رل رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فائقہ ریاض جو ہے وہ لیسکو پنجاب میں 40,000 پر منتھ کی جاب کر رہی ہے. اگر ارشد ندیم پر خرچ کیا جانے والا پیسہ، مجھے اس پہ اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس کا 10% بھی فائقہ ریاض جیسے ایتھلیٹس پہ خرچ ہو جائے تو ہمارے یہاں بہت سارے ایتھلیٹس، بہت ساری فائقہ ریاض جو ہیں وہ ارشد ندیم کی شکل اختیار کر سکتی ہیں. لیکن
اب ظاہر ہے معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، فائقہ ریاض کو کوئی سرپرستی حاصل نہیں ہوگی، وہ اور اس جیسی بہت ساری بچیاں بچے جو ہیں وہ رلتے رہیں گے، کوئی گرتا پڑتا پھر کوئی جیت جائے گا، ہم استقبال کریں گے، اس کو سونے میں تول دیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپریسیشن کے ساتھ ہمیں اس اسٹرگلنگ فیز میں سپورٹ بھی دی ہے. ٹھیک ہے، ابھی اولمپکس ظاہر ہے کہ ختم ہوئے ہیں، اور اگر یہ سوال ایسے بنتا بھی ہے کہ 25 کروڑ میں سے صرف ایک گولڈ میڈل پاکستان نے اس وقت اس میں ون کیا ہے، تو اوور آل اگر اکاؤنٹیبل کرتے ہیں ہم اولمپک کو، تجزیہ کرتے ہیں اس کی ایسوسیشن کا اور پاکستان میں کھیلوں کے مستقبل کے حوالے سے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور بیسکلی وہ جو ایک بڑا مشہور فارمولہ ہے 1/60 کا، وہ فارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی راستے سے کسی منزل کی طرف سے 1 ڈگری ہٹتے ہیں تو کچھ عرصے بعد آپ کا ڈفرنس 60 ڈگری کا ہو جاتا ہے. یہ شپ کی اصطلاح ہے. یہاں بھی یہی معاملہ ہے. ہماری دراصل بنیاد ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ پاکستان 47 میں بنا اور 48 میں ہمارے حالات بہت اچھے نہیں تھے. اتنے برے حالات میں ہمارے ہاں سے لندن اولمپکس میں 39 ایتھلیٹس شریک. 39 ایتھلیٹس کب؟ 1948 میں، جبکہ آپ کے پاس وسائل نہیں تھے. اس کے بعد 4 سال بعد ہیلسنکی میں 1952 میں اگلے اولمپک ہوئے تو 38 پلیئرز شریک ہوئے، اور اس کے 4 سال بعد میلبرن اولمپک میں ہمارے یہاں سے 55، آپ سوچ سکتے ہیں 55 اولمپئنز شریک ہوئے ہمارے یہاں. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے اس 25 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 7 کھلاڑی شریک ہو پائے. 7 کھلاڑی. تو ٹیلنٹ تو بہت ہے ہمارے یہاں، جیسے ابھی ہم نے ارشد ندیم کا ذکر کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن درست نہیں ہے. میں آپ کو صرف مثال دوں کہ فلسطین، غزہ، ہم سب کو پتا ہے کیا صورتحال ہے وہاں پہ. اس جنگ زدہ فلسطین سے جس کی آبادی چند لاکھ پر مشتمل ہے، وہاں سے 8 ایتھلیٹ شریک ہیں، جبکہ ہم صرف 7 لوگ بھیج پائیں. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب، ہم اس کو فالو نہیں کرتے. میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں جو ایتھلیٹ فیڈریشن ہے انڈیا کی، اس کی جو چیئر پرسن ہیں وہ TP اوشا ہیں، اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اولمپکس میں یا دنیا دوسرے عالمی مقابلوں میں 101 تمغے جیت چکی ہیں. ٹھیک ہے، رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب. تو اس کا نتیجہ ہے کہ انڈیا کی کارکردگی بہرحال اس معنوں میں تو بہتر ہے کہ وہ بڑی تعداد میں 150 لوگ انہوں نے بھیجے. اب آئیے ہمارے ہاں جو اولمپک فیڈریشن ہے اس کے پہلے سربراہ تھے ملک معراج خالد، 1973 میں بنی تھی. ملک معراج خالد کی سب سے بڑی کریڈیبلٹی یہ تھی، وہ ایک شاندار اور نفیس انسان تھے، لیکن وہ حکمران پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے صدر تھے. تو یہ بنیاد بنی ان کے اولمپک فیڈریشن کے صدر ہونے کی. دوسرے صاحب، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ ایک بہرحال بالکل پیور دیہی پس منظر رکھنے والے جاگیردار قسم کے فرد تھے. ان کی تصویر ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے تیسرے جو اولمپک فیڈریشن کے صدر ہیں وہ ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عارف حسن صاحب. ان کی کریڈیبلٹی بلا شبہ وہ اچھے آدمی ہوں گے، وہ شاندار آدمی ہوں گے، لیکن اولمپک کے حوالے سے، یہ جو گیمز ہوتے ہیں، اسپورٹس ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب، اس کا فارمولہ ہم فالو نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں ایک واقعہ سنا دوں اس حوالے. جی بالکل سنائیں. وہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے جس سے اس صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملے گی. گو اس کا تعلق اولمپک سے یا اسپورٹس سے تو نہیں ہے، لیکن آپ انجوائے کریں گے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب 1988 میں الیکشن جیتی تو پاکستان اور انڈیا میں کشمیر کے مسئلے پہ شدید کنفرنٹریشن تھا، محاذ آرائی تھی. تو ایسے میں دونوں ممالک نے اپنی اپنی کشمیر کمیٹیاں بنائیں اور دنیا میں بھیجی. تو ایک کشمیر کمیٹی جو ہے وہ دونوں نے، ایک انڈیا نے اور ایک پاکستان میں، عالم عرب میں بھی بھیجی، سعودی عرب، امارات، قطر، بحرین، سارے گلف کی ریاستیں جتنی ہیں. تو انڈیا نے اس کے لیے خاتون کا انتخاب کیا. پہلی بات خاتون، دوسری بات یہ کہ وہ مسلمان تھی، تیسری بات یہ کہ وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں عربک ڈپارٹمنٹ کی HOD تھی. ٹھیک ہے. چوتھی بات کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی نواسی تھی. اب یہ خاتون مسلمان، عربی اور مولانا ابوالکلام آزاد کی نواسی، ظاہر ہے انہوں نے عالم عرب پہ کیا اثر ڈالا ہوگا، بہترین اثر ڈالا ہوگا، ان کی بہترین سفارتکاری رہی ہوگی. ہم نے اس کے لیے کس فرد کا انتخاب کیا؟ ہمارے یہاں سے آپ کو پتہ ہے کون سا آپ گئے؟ مجھے کون گئے ہوں گے؟ آصف علی زرداری صاحب. اب مجھے بتائیے کہ ایک عرب کنٹری کا، سعودی عرب کا کراؤن پرنس یا امارات کے
جو سربراہ ہیں یا جو وزیر اعظم صدر ہیں یا خلیفہ ہیں, جب وہ بیٹھے ہوں گے مولانا ابوالکلام آزاد کی نواسی کے ساتھ, کہ جو عربی ڈپارٹمنٹ کی HOD ہیں اور جو خاتون ہیں اور مسلمان ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو جو اثر بنا ہوگا, اور جو آصف زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو کیا اثر بنا ہوگا, تو فرق صاف ظاہر ہے. تو یہ دراصل رائٹ پرسن فار ترجیحات کا ایک فرق یہاں پہ نظر آتا ہے. چلیں اولمپک پہ تو سیر اصل آپ نے گفتگو کی, اس کا تجزیہ بھی آپ نے پیش کیا. ایک اور معاملہ ان دنوں ظاہر ہے کہ سیاست پہ تھوڑی ہم نگاہ ڈالتے ہیں, ملک کی سیاست پہ بالخصوص IPPs کا ایشو پچھلے دنوں بہت ہائی لائٹ ہوا, اور اسلام آباد اور پنڈی شہر کے اندر ہمیں بڑے دھرنا بھی دکھائی دیا. تقریباً 15 روز سے زائد دھرنا وہ جاری رہا جماعت اسلامی کے تحت, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پھر ان دی اینڈ معاہدہ کیا اور تقریباً 45 دن کا الٹیمیٹم حکومت کو دیا ہے, اور میرے خیال ہے اب 37 سے 36 دن ان کے پاس رہ گئے ہیں. تو ان پہ بہت تنقید ہو رہی طارق صاحب, خاص کر تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں ان کی جانب سے, کہ یہ معاہدہ کر کے اڑ گئے, یہ تو پلی پلان جو ہے نا وہ صرف پوائنٹ اسکورنگ تھی, سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تھی. آپ اس معاہدے کو اور یہ جو پوری موومنٹ ہے بالخصوص بجلی کے بلوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کی, اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, IPPs پہ تو انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے کیونکہ ایک بڑا موضوع ہے. ہاں, ٹیکنیکل ایشو ہے, اس کے اعداد و شمار, فیکٹس اینڈ فگرز. میں بات کروں گا صرف دھرنے پہ, اس وقت دھرنے پہ, اور جو جماعت اسلامی اور PTI کی مہاجرائی تو نہیں کہیں گے, سوشل میڈیا پہ کچھ جنگجو دونوں طرف سے صف آ رہا ہے, میں اس کے اوپر بات کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ دھرنا دیا, اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک خاص طبقہ, جس میں بالخصوص میں PTI کی لیڈرشپ تو نہیں کہوں گا, ان کی طرف سے تو ایسا کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان ابھی تک نہیں آیا, لیکن نیچے جو ان کی ورکر کلاس ہے اس میں یہ تاثر تھا کہ شاید بس اب آئے گا مزہ, اب دمادم مست قلندر ہوگا, اب حافظ صاحب حملہ کریں گے, اور جیسا کہ مذہبی جماعتوں کا ایک تاثر ہے, یہ سیاسی تحریک تو نہیں چلاتے, تو یہ لوگ جو ہیں بس حملہ کریں گے, ایک زبردست قسم کا تصادم ہوگا, 2 4 10 20 لاشیں خدا نخواستہ گریں گی, اور پوری تحریک جو ہے حکومت ہل جائے گی, اور اس میں ہمیں کام کرنے کا موقع مل جائے گا. خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہوا, اور اللہ کا شکر ہے, یہ ان کی پلاننگ بھی نہیں تھی. بیسکلی حافظ صاحب جو ہیں وہ ایک مثالی سیاسی کارکن ہیں, اور نیچے سے اوپر آئے ہیں, وہ بہت سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے اس تحریک کی بنیاد خالصتاً ایشو بیسڈ رکھی. وہ نہ حکومت گرانے آئے تھے, نہ حکومت بنانے آئے تھے, نہ کوئی الیکشن کا ماحول سر پر ہے, نہ کسی کو گرفتار کرو, رہا کرو, مقدمات ختم کرو, ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کے سیدھے سادے مطالبات تھے کہ یہ عوامی مسئلہ ہے جو کہ انسانی مسئلہ بننے جا رہے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ جو ہیں اپنے گھروں کے سامان بیچ رہے ہیں, موٹر سائیکلیں بیچ کے بل ادا کر رہے ہیں, تو یہ سلسلہ زیادہ عرصے چلنا نہیں چاہیے. اس کے لیے انہوں نے آواز بلند کی. اچھا, اب مسئلہ یہ تھا کہ میں حکومت کی کا دفاع تو نہیں کر رہا, لیکن حکومت IMF اور انٹرنیشنل ادارے ان کے بہت سارے معاہدوں میں الجھی ہوئی ہے. تو حکومت کی جانب سے یہ بات ہوئی کہ ہم ان معاملات سے اتفاق کرتے ہیں. یہ حافظ صاحب کی پہلی کامیابی تھی کہ انہوں نے حکومت کو اس پر مجبور کیا کہ ان معاملات کو تسلیم کیا جائے. دوسری بات یہ کہ اس کے لیے ایک ٹائم فریم دیا گیا, یعنی 45 ڈیز کا, جو کہ آپ نے کہا اس سے 8 دن تو گزر چکے ہیں. تو یہ کوئی بہت لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے. سیاسی تحریکوں میں جہاں ہم نے اتنے عرصے دکھے جھیلے ہیں, تو وہاں ہم 36-37 دن اور جھیل لیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن عناصر کی آپ بات کر رہے ہیں, جو حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان کا مسئلہ کچھ دوسرا ہے. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں یہ تھا. اچھا, PTI کے معاملے میں ایک بات سمجھ لیں, PTI پاکستان کی بلا شرکت غیر سب سے بڑی جماعت ہے, اس کو کوئی سب سے زیادہ ووٹ بینک رکھنے والی جماعت ہے. لیکن اس ووٹ بینک اور عمران خان کے بیچ میں ایک تنظیم ناپید ہے, ٹھیک ہے, مفقود ہے. اس کا خود عمران خان کو بھی احساس ہے. اچھا, عمران صاحب کو ہمیں یہ الاؤنس دینا چاہیے کہ وہ خود تو اس وقت جیل میں ہیں, انہوں نے وہاں سے اس تحریک کی حمایت بھی کی ہے. لیکن یہ جو نیچے کے کیڈر ہے, اس تک یہ ایک بھیڑ ہے جس کے اوپر انفارچونیٹلی وہ صاحب ہے, نام بھول گیا, بڑھ گیا, مروت ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں یہ بھیڑ ہے, اور یہ غیر ذمہ دار بھیڑ ہے. شیر افضل مروت, ہاں, شیر افضل مروت. یہ لوگ جو ہیں, یہ اس طرح میں نے ان کا نام لیا, خالی وہی نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ بھیڑ جو ہے, یہ ایک بے سمت, یہ ایک ہجوم, یہ ایک سانڈ کی طرح ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ملک میں تو اس وقت ہر طرف عمران ہی عمران. اچھا, عمران خان سے یہ وابستہ ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ خان صاحب ہی خان صاحب ہیں. اچانک ملک میں ایشو چینج ہو گیا, اور ملک میں ایشو سامنے آ گیا بجلی کے بل. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ذاتی رنجش ہے جماعت اسلامی سے, کہ جس کی بنیاد پہ جو اصل ایشو تھا بجلی کا, ظاہر ہے وہ ہے عوام کا جنرل ایشو,
عمران خان کی رہائی کا ایشو ڈائیورٹ ہو گیا, ڈائیورٹ ہوا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے پورا میڈیا اس کا گواہ ہے کہ عمران خان کی جگہ خبر بننے لگی دھرنے کی, اور یہ خبر بڑی ہونے لگی. تو اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا. اچھا, معاہدے کے اندر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹرانسپیرنسی ہے کہ آپ نے کسی خفیہ جگہ نہیں کیا, کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے, آپ نے سر عام اسٹیج پہ لاکھوں لوگوں کے سامنے اور میڈیا چینلز کے سامنے یہ معاہدہ کیا ہے جس کا ایک سرٹن ٹائم لمٹ ہے. اور حافظ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے لیے سڑکوں پہ رہیں گے, اور جیسا کہ ان کا ماضی رہا ہے کہ وہ سڑکوں پہ رہے ہیں مختلف حوالوں سے, کراچی میں ہم نے خود دیکھا ان کو. تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جہاں اتنا برداشت کیا وہاں 35-37 دن باقی رہ گئے, اور برداشت کر لیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک خاص ماحول بن گیا ہے جس کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بازی اپنے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اچھا, اس میں میں پی ٹی آئی کی قیادت کو داد دوں گا, ان کی طرف سے کوئی غیر ذمہ دار نہیں, بلکہ میں خیال ہے علی محمد خان کی طرف سے حمایت بھی کی ہے, اور لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کو کوئی اسٹیج بھی ملا ہے جماعت کے دھرنے میں, ان کی قیادت کی طرف سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ نیچے کا کیڈر ہے, اور اس میں بہرحال ہمیں خان صاحب کو یہ الاؤنس دینا چاہیے کہ یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, کسی کے بھی کنٹرول. اچھا ظاہر ہے طارق صاحب, ہم بات کرتے ہیں سیاست کی, اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی حکمران اس وقت ووٹنگ کے حوالے سے سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف. سوشل میڈیا پہ ہمیں جا بجا طور پہ صرف تحریک انصاف نہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہی طرح کی جنگ دکھائی دیتی ہے بٹوین دی پارٹیز. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی تربیت سازی کی جو ایک ماحول ہوتا تھا, جو گفتگو ہوتی تھی, اس کی کافی کمی دکھنے میں آ رہی ہے, اور یہ جو سیاسی اختلافات ہیں یہ اب دشمنیوں بدلتے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی اور جو لیڈرز ہیں, بالخصوص ہمارے پولیٹیکل لیڈرز, ان کی کس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے؟ اچھا, بس میں تھوڑی سی بات میں پچھلی گفتگو کو کا تسلسل چاہوں گا, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چیز میں اور یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو, خاص طور پہ یہ نوجوان ورکرز جو ہیں, یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ پاکستان کا مستقبل ہے. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لیے اگر پی ٹی آئی کے باہر سے کہیں سے کوئی آواز بلند ہوئی ہے تو وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ہے. یعنی فارم 45 اور فارم 47 یہ ڈیبیٹ بہت بڑا ایشو ہے. اگر یہ عام چائے والے کی اور پتھارے پہ اور پان والے کی دکان پر یہ گفتگو موجود ہے تو اس کا کریڈٹ پی جی آئی سے زیادہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ دن جب انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑی تھی اور اتنا بڑا اس کو ساری دنیا میں سراہا گیا تھا, اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے ہائی لائٹ کیا تھا, تو یہ ورکرز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پی ٹی آئی سے باہر, میں اتحادی تو نہیں کہوں گا, لیکن وہ کوئی دوست چہرہ ہے حق کی بنیاد پر تو وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ہے. اور انہوں نے آپ کے اپنے رہنماؤں سے بڑھ کر آپ کی دوستی کا حق ادا کیا ہے, کسی خاص مفاد کی وجہ سے نہیں, ان کی تو اپنی پارٹی ہے. اچھا, وہ اس بات کے مکلف بھی نہیں تھے کہ آپ کا ساتھ دیتے, یا آپ سے انہوں نے کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تھا, آپ سے انہوں نے کوئی معاہدہ بھی نہیں کیا تھا, آپ سے انہوں نے کوئی مین پاور بھی طلب نہیں کی تھی, انہوں نے اپنی پارٹی کی بنیاد پہ کیا, اور ان کو عوام نے مینڈیٹ بھی نہیں دیا تھا, ان کے پاس تو کوئی سیٹ بھی نہیں ہے. تو اگر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اپنی طاقت سے بڑھ کے کیا ہے, اس کے وہ مکلف نہیں تھے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب آئیے آپ کے سوال کی طرف. اصل میں یہ جو سیاسی کارکن کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ تو بڑی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نرسریز ہوتی ہیں نا اس کی پولیٹکس کی, وہ تباہ و برباد کر دی گئی ہیں. خاص طور پہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے جنرل ضیاء الحق کو, جو اپنے وقت کے ڈکٹیٹر تھے. یہ جو طلبہ تنظیموں پہ پابندی لگی, اس نے پورے ملک کی سیاست کا, اور یہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہیں کہ 1/60 کا, یعنی 1 ڈگری کا فرق دراصل آگے جا کے پوری منزل سے دور کر دیتا ہے, یہ وہی ہوا ہے کہ آپ کا یہ 1 ڈگری کا فرق تھا کہ آپ نے طلبہ تنظیموں پر پابندی لگائی. اس کی وجہ سے پورا معاشرہ انارکی کا شکار ہو گیا, لیڈرشپ ملنی بند ہو گئی, اور جو طلبہ تحریکوں میں ایک توازن ہوتا ہے کہ صبح جو ہے وہ جمعیت اور این ایس ایف میں کسی بات پہ چپتلش ہوئی, تھوڑی سی مار کٹائی بھی ہو گئی, تھوڑا ڈنڈے چل گئے, سر پھاڑ دیے, لیکن شام کو دوپہر کو وہ ایک ہی کینٹین میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. یہ رواج ہوا کرتا تھا. اب تو یہ خواب نظر آتا ہے. اب تو ذرا سی بات جو ہے وہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, اس طرف چلی جاتی ہے. تو یہ دراصل ہمارے ہاں ایک تو مسئلہ یہ ہوا ہے. دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ ضیاء الحق صاحب کا ہی ورثہ ہے کہ انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کرائے, جس کے نتیجے میں سیاسی جماعتیں کمزور ہوئیں. تیسری بات یہ کہ یہ بات اس بات کا الاؤنس سیاسی جماعتوں کو ملنا چاہیے کہ وہ مستقل حالت جنگ میں رہتی ہیں. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے وہ حکومت کے مزے لے رہی ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہی ہوتی ہے, اور جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ مقدمات کا سامنا کر رہی ہوتی ہے. تو جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ
کی دخل اندازی بند نہیں ہوگی اور ایک بالکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، اس میں دونوں پارٹیاں حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک پیج پر ہوں، تب تک یہ ہمارے ہاں سیاست اور سیاسی کارکن پروان نہیں چڑھ سکتا.